اعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ جو بھائی خطبے کے دوران گوٹھ مار کر بیٹھتے ہیں، ٹانگیں اوپر کر کے، گھٹنے اوپر کر کے بیٹھتے ہیں، اس چیز کی منع آئی ہے۔ خطبے کے دوران اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ جمعے کے آداب اور تقاضے ہیں کہ 2 زانو ہو کر 4 زانو ہو کر بیٹھا جائے، لیکن گھٹنے اور پاؤں اوپر کر کے بیٹھنا، جس کو گھوٹ مار کر کہا جاتا ہے، احادیث میں سختی کے ساتھ اس کی منع آئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید 17واں پارہ سورہ حج کی آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 78 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کو تھام لو، وہی تمہارا مولا ہے، سو وہی بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ آج آپ کی خدمت میں تعلق باللہ کے موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ رشتہ، اللہ کے ساتھ رابطہ، ہمارے ہاں بظاہر یہ موضوع بالکل سادہ سا اور معمولی سا محسوس کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس موضوع کو ہمارے ہاں بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، یہ تعلق باللہ بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ عقیدے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ تو اس موضوع کی اہمیت بہت بڑی ہے، خاص طور پر فتنوں کے دور میں تعلق باللہ کی بڑی اہمیت، بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور تعلق باللہ کے بڑے فوائد، بڑے ثمرات ہیں۔ پچھلے خطبہ کے اندر آپ نے ماہ سفر اور توہمات اور باطل عقائد نظریات کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا تھا، تو اسی سے ملتا جلتا ہوا موضوع جو ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط بناتا ہے، میں نے اس موضوع کا اس لیے انتخاب فرمایا کہ ابھی ہم سفر کے مہینے سے گزر رہے ہیں، جس کے اندر ہمیں خرافات اور باطل نظریات اور عقائد سننے کو ملتے ہیں۔ تو تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتے کو گہرا کرنا، حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور پھر تعلق باللہ کے حاصل ہونے کے بعد جو انعامات ملنے ہیں اور جو جنت ملنی ہے اور جو اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے، اس سب کا تعلق اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام، ان پر بے شمار درود و سلام ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا مضبوط تھا۔
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اللہ کے نیک لوگ، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط تھا. لیکن آج کل ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے کمزوری پائی جاتی ہے. آج بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان رشتہ بہت ہی نازک بن چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے گناہ ہمارے اور رب کے درمیان حائل ہو چکے ہیں. ہماری خطائیں، ہمارے جرائم، انہوں نے ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان رکاوٹ کو ڈال دیا ہے. لہٰذا اللہ سے تعلق اگر ہم چاہتے ہیں تو توبہ استغفار کرنا ہوگی. اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے اللہ سے سچی معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو دور کر کے اللہ سے تعلق ہمارا بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اگر مضبوط ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہوا مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، اللہ تمہارا نگران ہے، اور وہ کیا ہے؟ بہترین مددگار بھی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تھام لو، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنا لو. تو یہ قرآن کی آیت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تھام لو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بناؤ. اور کہیں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ کے احکامات، اللہ کے فرائض، یہ اسباب ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے. آج معاف کیجئے گا، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور کیوں ہے؟ کہ ہم نمازوں سے دور ہیں. ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیوں نہیں؟ ہم قرآن سے دور ہیں. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیوں نہیں؟ ہم ذکر و اذکار میں اللہ سے دور ہیں. پہلے لوگ اللہ سے تعلق میں مضبوط تھے، کس لیے؟ کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، عبادات کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ سے تعلق مضبوط تھا. اور آج ہمارا تعلق کمزور کیوں ہے؟ کہ ہماری توجہ موبائل پر ہے، ہماری توجہ سوشل میڈیا پر ہے. اللہ کے تعلق کے ساتھ اس لیے ہم پیچھے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، اللہ کے فرائض میں ہم نے اللہ کو یاد نہیں رکھا، اس لیے ہم پیچھے ہیں. وگرنہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ صحابہ کرام کا تعلق اللہ کے ساتھ کیا تھا؟ خود قرآن نے کہا تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کرام کا تعلق اللہ خود اس کی گواہی پیش کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ صحابہ کے لیے شہادت پیش کرتا ہے کہ صحابہ کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا تھا. وہ رکوع میں ہوتے سے سجدہ میں ہوتے تھے. تراہم رکعن سجدا، صحابہ کرام سجدوں میں، صحابہ کرام رکوع میں ہوتے تھے، اور کوئی ریاکاری نہیں تھی، دکھلاوا نہیں تھا. یبتغون فضلا من اللہ، رکوع سجدے میں اللہ کی رضا کو چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو چاہتے تھے. تو کہا کہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں پہلے لوگ یہ تھے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ یہ تھا. اور آج کے لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ وہ زبان جو اللہ تعالیٰ کی پسند زبان ہے، عربی زبان،
اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ وہ زبان جو قرآن کی زبان ہے عربی زبان، وہ زبان جو پیارے پیغمبر کی زبان ہے عربی زبان، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ انگلش سیکھتے ہیں، چائنیز زبان سیکھتے ہیں، دوسری زبانیں سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر دنیا کے لیے آپ کو سیکھنا ہے تو سیکھیں، لیکن آپ نے عربی زبان کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا۔ جو قرآن کی زبان، جو پیارے پیغمبر کی زبان، جو اللہ کی پسند زبان تھی، آج ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے آج ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے عربی کو نہیں سیکھا، ہمارے ہاں عربی سیکھنے کا رجحان نہیں ہے، تو اس لیے اللہ سے تعلق ہمارا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ہم پیچھے ہیں۔ تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا کہ عربی کو سیکھیں، کیونکہ قرآن کی زبان ہے، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو عربی کو سیکھنا ہوگا۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں کہنا چاہ رہا تھا اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ہو جائے تو صحیح حدیث میں کیا آیا ہے، فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، اگر اس سے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، اگر اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور مومن کا معاملہ ہر حال میں خیر پر قائم ہے۔ اندازہ کیجئے، آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا تعجب خیز ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی اور کے لیے نہیں، صرف مومن کے لیے۔ اگر تکلیف آئے تو بھی اس کے لیے فائدہ، اگر اس کو خوشی پہنچے تو بھی اس کے لیے فائدہ، دونوں صورتوں میں یا تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے، اللہ کے ہاں مقام پا لیتا ہے۔ یہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، بندے کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، رابطہ ہے۔ اللہ آزماتا ہے، پریشانی میں لاتا ہے تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے، اللہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ اگر اللہ خوشی عطا فرماتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز پر یہ انعام کیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا آیا ہے؟ ایسا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، ایسا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط تھا کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ کتنا یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق ہے، اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کی زبان پر یہ کلمات تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کیا فرما رہے تھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کا حکم کیا آیا؟ یا نارو کونی برداً و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر ضائع نہیں کرتا۔ آگ کو حکم ہوا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی، تاکہ زیادہ ٹھنڈی ہو کر میرے ابراہیم، پیارے ابراہیم کو نقصان نہ پہنچائے۔ بردن و سلامن علی ابراہیم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر فرمایا کہ اس کے لیے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ کتنی بڑی آگ جلائی گئی، کتنا بڑا ایندھن تیار کیا گیا، اور سارے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہتے تھے، لیکن رب نے اس کو بچایا۔ کیوں بچایا؟ کہ رب کے ساتھ تعلق تھا، رب کے ساتھ کیا ہے؟ رشتہ تھا۔ ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ اللہ اکبر۔ کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہے، اللہ اس کو عزت دینا چاہے تو کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور جو
اللہ اس کو عزت نہ دینا چاہے تو دنیا اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ یہ صورت، یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں قنوت کے اندر، دعائے قنوت کے اندر، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کہہ رہا تھا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ باب قائم کیا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اور یہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے، یہ محدثین کا عقیدہ ہے، الایمان یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ، اطاعت کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ گناہ کریں گے، نافرمانی کریں گے تو ایمان کم ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا اگر ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط اتنا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا اتنا بندے کا تعلق بھی کمزور ہوگا۔ اللہ کے ساتھ تعلق کمزور، ایمان کمزور ہوگا، تعلق مضبوط تو ایمان مضبوط ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ اور کہنا چاہوں گا آج ہماری پریشانیاں، آج ہماری مشکلات کا سبب یہی ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے۔ پچھلے خطبے کے اندر آپ نے سنا تھا ہمارے عقیدے کی کمزوریاں، ہمارے عقائد کی کمزوریاں۔ قرآن ساری کتاب برکت والی، قرآن ساری کتاب خیر والی، رحمت والی، قرآن کو ہم نہیں پڑھتے، قرآن سے خیر نہیں لیتے، قرآن سے رحمت نہیں لیتے۔ قرآن کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ قرآن کے پیچھے کی سائڈ پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ فال نامے، فال نامے، فال نکالتے ہیں۔ فال نکالنے کا طریقہ قرآن کے آخر میں لکھا ہوتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن برکت والی کتاب، خیر والی کتاب، رحمت والی کتاب، اس سے خیر نہیں لیتے، اس سے بھلائی نہیں لیتے، برکت نہیں لیتے، قرآن کے آخر میں جو فال نامے ہیں اس سے فال نکالتے ہیں۔ کتنا ہمارا عقیدہ گھٹیا ہے۔ تو اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط کہاں سے ہوگا؟ قرآن کو چھوڑ کر فال نامے اور ان کے پاس جاتے ہیں جو ہاتھ کی لکیریں بتاتے ہیں، تو یہ اللہ سے تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمیں پتہ ہوتا کہ واللہ هو العزیز الحکیم، اللہ کی ذات غالب حکمت والی ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا، وہی رحم کرنے والا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار خلق بھی اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ فعال لما یرید، اللہ ہر وہ کام کرنے والا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ مضبوط ہے، کمزور ہے، تعلق ہمارا سست ہے۔ ہونا چاہیے تھا کہ تعلق مضبوط ہو۔ آپ نے فرمایا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں حرام کر دیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی اس سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اتق المحارم، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی، ان کو اللہ نے ناجائز قرار دے دیا، اس سے بچو۔ اللہ انعام کیا دے گا؟ تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کس سے بچیں؟
جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس سے بچیں گے تو اللہ انعام یہ دے گا، اللہ عبادت کی توفیق دے گا۔ اور اگر نہیں بچیں گے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، عبادت نہیں کر سکیں گے، عبادت کی توفیق ہم سے چھن جائے گی، سجدے کی توفیق ہم سے چھن جائے گی۔ سجدے میں جا کر بندہ کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ بندہ فرش پر کہتا ہے، بندہ اپنی ناک کو زمین پر ٹکا کر کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر مستوی ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے۔ رکوع میں جاتا ہے، سبحان ربی العظیم، اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق، اگر سجدہ کرے گا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہے، رکوع کر رہا ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہے، لیکن اگر رکوع سجدے نہیں کر رہا، اس سے یہ توفیق چھن گئی ہے، اس کا اللہ سے تعلق کیسے ہوگا؟ ہم صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتے، صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتے، صبح شام کے اذکار پڑھیں تو ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے گا، حادثات سے بچ جائیں گے اور برائیوں سے بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے اور دیگر پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ کبھی ہم نے دعاؤں پر غور کیا؟ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں صبح شام کی، کبھی ہم نے غور کیا؟ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت، اللہ تیرے نام پر ہم صبح کرتے ہیں، اللہ ہماری صبح ہوتی ہے تو تیرے نام پر ہوتی ہے اور کسی کے نام پر نہیں ہوتی، اگر ہم شام کرتے ہیں تیرے نام پر شام کرتے ہیں، ہماری شام بھی ہوتی ہے تو تیرے نام پر ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کی ہر صبح، ہماری زندگی کی ہر شام تیرے نام پر، تیرے سوا کسی کے لیے ہماری ایک بھی صبح نہیں، ہماری ایک بھی شام نہیں، ساری زندگی کی صبحیں، ساری زندگی کی شامیں اللہ تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہا؟ وَبِكَ نَحْيَا، اور تیرے نام پر ہم زندگی گزارتے ہیں، ساری زندگی تیرے نام پر اور کسی کے نام پر نہیں۔ وَبِكَ نَمُوتُ، اور تیرے ہی نام پر مریں گے، موت آئے گی تو تیری وجہ سے آئے گی، تیرے نام پر آئے گی۔ کیسی کیسی دعائیں ہمیں دی گئی ہیں، کاش ہم غور کریں۔ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور، صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم و الیک المصیر، سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ بندہ پڑھتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ صبح تیرے لیے، اللہ شام تیرے لیے، اللہ صبح اٹھنا تیرے لیے، رات کو سونا تیرے لیے، اللہ سب ساری زندگی ایک ایک قدم اٹھانا، رکھنا اور سونا، زندگی کا سانس لینا، سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق ہے، دعاؤں کے ذریعے بندہ اقرار کرتا ہے، بندہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ لیکن ہم نے دعائیں چھوڑ دی، صبح شام کے اذکار ہم نہیں پڑھتے، اللہ ہماری حفاظت کیسے فرمائے گا؟ ہمارے مال کی، ہماری جان کی، ہماری صحت کی، ہماری عزت کی، ہمارے گھر بار کی، ہمارے کاروبار کی اللہ حفاظت کیسے فرمائے گا؟ ہم نے دعائیں چھوڑ دی، اذکار چھوڑ دیے، حتیٰ کہ ہم نے نمازیں چھوڑ دی، اللہ سے دعائیں چھوڑ دی، تو تعلق مضبوط کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیے۔ یہ ایسا سہارا ہے جو کمزور نہیں ہے، یہ ایسا سہارا ہے جو کمزور نہیں۔ دنیا کے سارے سہارے کمزور ہیں، دنیا کے سارے سہارے ناقص ہیں، اور اللہ کا سہارا سب سے مضبوط ہے، اللہ کا سہارا ہر کمی سے پاک ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ
قرآن کہتا ہے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق میں بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں، سب سے بڑا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کسی دنیا کے بادشاہ کے ساتھ، کسی دنیا کے وزیر کے ساتھ، کسی دنیا کے امیر کے ساتھ ہم سمجھتے ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہے، ہمارے بازو بڑے مضبوط ہیں۔ نہیں محترم بھائیوں، یہ سارے کمزور ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سارے کے سارے فقیر ہیں، بادشاہ بھی فقیر، امیر بھی فقیر اور وزیر بھی فقیر، دنیا کے سارے سہارے جس کو سمجھتے ہیں بڑے مضبوط ہیں، یہ سارے کمزور ہیں۔ اللہ کی ذات کیا ہے جو حمید تعریف کیا ہوا اور بڑا مضبوط بھی ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیجئے، اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کیجئے۔ اذان سن کر ہم مسجد میں آئیں، نماز کا وقت ہو جائے نماز میں کھڑے ہو جائیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ ان کو چھوڑیں گے تعلق کمزور ہوگا۔ اگر اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ نے بندے کو چھوڑ دیا تو بندے کو کوئی تھامنے والا نہیں۔ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اگر اللہ نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، یہ قرآن کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس زندگی میں ہم ایسے گزاریں کہ رب کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، عبادات کے ذریعے، احکامات کے ذریعے، اللہ کے پیارے پیغمبروں سے محبت کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے، کیونکہ نبی کے ساتھ محبت تعلق یہ بھی اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق کی علامت ہے۔ نبی سے محبت کی، اللہ سے محبت کی، نبی کے ساتھ تعلق قائم کیا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ مجھے آپ کو لوٹنا ہوگا جیسے پہلے زمانے کے لوگ تھے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کیسے تھا؟ اللہ کی عبادات میں، اللہ کے فرائض احکامات میں۔ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا جس کی وجہ سے آج ہم پریشان حال ہیں، آج ہمارے لیے کئی مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سے تعلق ہمارا کمزور ہو گیا۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہو، بندہ یہاں دعا کرے یہاں دعا قبول ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک عام سا بندہ، مومن کمزور سا بندہ جس کی کوئی عزت نہ ہو، دنیا میں کوئی اس کی بات نہ مانے، لیکن فرمایا کہ یہ ایسا بندہ اللہ پر قسم کھائے، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھے گا، اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ کمزور سا بندہ مومن، کوئی عزت نہیں، لیکن اللہ سے تعلق ایسا مضبوط ہے، زبان سے قسم کھائے اللہ اس کی قسم کو پورا کرے گا، اس کی قسم کو اللہ نہیں ٹالے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بنائے، ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم و دائم رکھے اور اسی حال میں ہم دنیا سے جائیں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔